اور انہوں نے عورت کے بارے میں مطلب عورتوں کے لیے جو ورک سٹارٹ کیا ہے، کوئی چینل آج تک اتنا کام نہیں کر رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ عورت کے لیے کوئی اتنا مطلب آواز اٹھا رہا ہے. تو مجھے اچھا لگا کیونکہ میرا سیلون بالکل چھوٹا سا ایک گلی محلے میں اسی میں بنا ہوا ہے، اور یہ میرے پاس انٹرویو کے لیے مجھے بہت اچھا لگا، میرا ورک ان کو پسند آیا. اور دعا جو ہیں یہ میری ماڈل بھی ہیں اور میں ان کا میک اوور بھی میرے پاس ہوتا ہے ان کا. تو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خواتین کو کام کرنا چاہیے اور مل کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ جو ہے نا کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. اور مس حمیدہ خانم جو ہیں وہ خانم اس چینل کی چیف ایڈیٹر ہیں، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ میرے پاس آئی ہیں اور میرا انٹرویو لیا ہے، اور آپ سب ٹیم کا میرے بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. آج میں اوبرو ڈیجیٹل سے اپنے اس پروگرام کے لیے عورت کے پروگرام کے لیے میں نادیہ کیسر کے گھر آئی ہوں. یہ بیوٹی پارلر چلاتی ہیں، ان کا چھوٹا سا بیوٹی پارلر ہے گھر میں. تو میں اس کے لیے آج آئی ہوں. کہ انہوں نے کتنے کام کیے ہیں، کتنی عورتوں کو سکھایا ہے، کتنی عورتیں اس سے فیضیاب ہوئی ہیں. تو میں ان کے آج گھر میں آئی بیٹھی ہوں. میرے لیے یہ خوبرو خاتون ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ میں آج آپ سے پوچھنا چاہوں گی، میں اس لیے ادھر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کو کتنا عرصہ ہوا بیوٹی پارلر؟ مجھے تقریباً 14 سے 15 سال ہو گئے. اونچا بولیں آپ. 14 سے 15 سال ہو گئے مجھے کام کرتے. 14 سے 15 سال میں آپ کو کام کرتے اور میں اپنے گھر میں ہی کام کرتی ہوں. میں نے ایک گھر میں ہی سیٹ کیا ہوا ہے، اور اب 1-1.5 سال ہو گیا مجھے مطلب تھوڑا باہر ورک کرتے ہوئے اٹینڈ کرتے ہوئے. اچھا ہاں جی. اچھا، ورک شاپ بھی آپ اٹینڈ کرتے ہیں. یہ تمام جو آپ کی چیزیں ہیں، یہ اسناد وغیرہ، یہ ساری جی یہ آپ کسی بیوٹی پارلر کی ہی ہے؟ نہیں، یہ ون ڈے ورک شاپ ہے. ڈفرینٹ جو آتے ہیں آرٹسٹ آتے ہیں ان کی میں وہ ون ڈے ورک شاپ اٹینڈ کرتی ہوں. کوئی ہیئر کی، اسکن کے، مطلب جو ہے ہاں جی میں اٹینڈ کرتی ہوں. جی 1-1.5 سال ہو گیا مجھے ورک کرتے ہوئے. کتنے بچیوں کو آپ نے سکھایا ہوگا دنیا سے فیضیاب ہو کے گئی، انہوں نے اپنے بیوٹی پارلر بنائے؟ بہت ساری لڑکیاں سیکھ کے گئی ہیں. کچھ بڑے پارلرز میں کام بھی کر رہی ہیں، 1-2 باہر بھی چلی گئی ہیں. ایک باہر بھی چلی گئی، 1-2 بڑے پارلر میں بھی کام کر رہی ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ. آپ نے ان کو تربیت دی، بہت اچھے سے ان کو سکھایا، گائیڈ کیا. یعنی کہ ہم نے جو اسٹرگل میں نے کیا ہے نا، جو بہت مشکلات میں نے دیکھی تھی اس کام میں نے بہت ایزیلی ان کو نا یہ کام سکھایا ہے. یعنی کہ 6 منتھ کے اندر یا 3 منتھ کے اندر جو کام میں سالوں میں سیکھ رہی تھی وہ میں نے مطلب ان منتھ میں ان کو سکھا دیا تھا. ویری گڈ. ہاں جی. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری 3 بیٹی ہیں. 3 بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے؟ بیٹا. اچھا. آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ سیلس کا کام بھی کرتے ہیں اور ان کا کارخانہ بھی ہے ادھر. اتنا بڑا کام تو نہیں ہے نا ان کا؟ نہیں اتنا بڑا، چھوٹا ایک سیٹ اپ ہے. آپ اس بیوٹی پارلر کو جو آپ نے چلایا، اس سے آپ کو اتنی آمدن ہو جاتی ہے کہ آپ اپنا گھر چلا لیتی ہیں؟ الحمدللہ کر رہی ہوں. سیزن میں تو بہت ماشاءاللہ اچھا چل جاتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہوتی. اگر سیزن نہ ہو اس میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹی آتی ہے، پھر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں مطلب پریشان ہوتی ہوں. ادروائز الحمدللہ. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس سیٹ اپ کو میں باہر لے کے جاؤں، باہر لے کے جاؤں. بڑا اچھا بڑا کرو. تو بڑا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں؟ نہیں، ابھی پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں. گورنمنٹ سے کہیں، میں کہتی ہوں گورنمنٹ سے کہ ایسے جو چھوٹے چھوٹے پارلر ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں خواتین کے، اس کے لیے جو ہے بلا سود قرض دے بھی رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ آن لائن کر دیتے ہیں. جو لوگ وہاں لینے جاتے ہیں قرض، درخواستیں دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں درخواستیں پوری ہو گئی ہیں، اب نہیں جا سکتی. یا پھر اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ عام کوئی خاتون جا کر اپنا قرضہ ایزیلی نہیں لے سکتی. میں کہتی ہوں اس پروسیس کو ایزیلی کر لے، آسان کر دیں، تاکہ ہر خاتون جو بزنس کرتی ہے، اپنے بچے پالتی ہے، چھوٹے ہیں یا بڑے بزنس ہیں ان کے لیے، لیکن چھوٹے چھوٹوں کو تو ضرور دینا، وہ اپنا بڑا کاروبار کر سکے تاکہ آرام سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. آپ کے پاس خواتین آتی ہیں، سب سے پہلے شوق ہوتا تھا کبھی پہلے کہ بال ڈائی کرانے ہیں، کرلی کرانے ہیں، اسٹریٹ کرا لینے ہیں. پہلے تو اتنا رواج نہیں ہوتا تھا ان چیزوں ان کا رواج نہیں ہوتا تھا. میری جب شادی ہو کے آئی تھی تو فرسٹ ٹائم میرے بال ہی ڈائی تھے اور مجھے اپنے سسرال میں بہت کچھ سننا پڑا تھا. اس کے بعد کافی لوگ اس
में आए, मतलब पहले इन चीज़ों का नहीं था, उन्हें लंबे बाल पसंद हैं, कुछ मर्दों को नहीं पसंद आए करना, वो नहीं करवाती खवातीन, लेकिन अब ट्रेंड हो जाता है, बाद में कटिंग वगैरह अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, कटिंग डाई, अब हर चीज़ नहीं, प्लकिंग कराने के लिए बहुत खवातीन आती होंगी, लेकिन ज़्यादा औरतों को होता है कि स्किन पॉलिश फेशियल का वाइट हो जाए, वाइट हो जाए उनका ये। अच्छा, इस बात पे मुझे याद आया कि आप जब कोई जैसे दुल्हन तैयार होने के लिए आती है तो इतनी खूबसूरत नहीं होती है, चेहरे पे खड्डे भी होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी छाइयाँ भी होती हैं, आप उसको कैसे बना देते हैं कि फिर पहचान ही नहीं जाती वो? उसके लिए कैसे क्या पास, करते हैं उसके पास उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, अच्छा। वो कवर करने के लिए, पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए, पोर्स को बंद करने के लिए। प्रॉब्लम तो होता होगा उसको, जब सुबह को मुंह धोती वो होगी फिर तो हाथ तो नाराज हो जाता होगा, फिर वो जो देखते हैं उनको प्रॉब्लम है, वो तो नाराज हो जाता है कि क्या मैंने देखा और क्या मुझे मिला। वैसे कमाल है आप लोगों का, ब्यूटी पार्लर वालों का भी बड़ा कमाल है कि वो चेंज कर देते हैं मेरे को, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो लगाते हैं, काफी कुछ चेंज। आजकल क्या है रिवाज, क्या कौन सा फैशन चल रहा है इसमें ब्यूटी पार्लर में? इसमें गहराई है, अभी आप एक काम सीख रहे होते हो, दूसरा काम आ जाता है। अच्छा, एक चल रहा होता है ट्रेंड, जैसे हाइड्रोफेशियल का हो गया, अच्छा, इस तरह का डिफरेंट आने लगे। एक चीज़ नहीं है, पहले होता था कि जस्ट फेशियल करना है, मेकअप करना है और सिर्फ बाल डाई करने हैं। अब बालों में भी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, जैसे केराटिन हो गया, रिबॉन्डिंग हो गई, उम्रे, बालियाज, डिफरेंट टेक्निक्स हो गई, ये फंकी कलर्स हो गए। अब तो गहराई है ना ये, अब एक चीज़ नहीं सीख सकते, इसलिए मैं वन डे वर्कशॉप अटेंड करती हूँ, हर नई चीज़ सीखने के लिए मुझे जाना पड़ता है। और अभी ये चीज़ें मैं यहाँ भी कर रही हूँ, लोग मेरे पास यहाँ भी आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं इसके लिए चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ, एक अच्छा सेटअप बनाऊँ, यानी जितना मैं नॉलेज ले चुकी हूँ ना, उसको आगे मतलब करूँ मैं। आपसे जो है ये अपना आइस पे जो वो कुछ लगा के बनवाती हैं, क्या कहते हैं उसको, मुझे इतना इसका तजर्बा नहीं है, लेकिन मेरे दिल करता है कि ये मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे कि उनकी पलकें बड़ी हो जाती हैं। लैशेस, पलकें नहीं बड़ी करती? हाँ, लैशेस, वो उनका फैशन भी है। हाँ जी, अब तो वो आर्टिफिशियल वो एक्सटेंशंस लग रही हैं उनकी, लैशेस की भी, नेल आर्ट का हो रहा है काम, हो रहा है हेयर एक्सटेंशन लेजर का काम नहीं सीखा आपने? नहीं, वो भी नहीं सीखा अभी नहीं, क्योंकि मेरा एरिया ऐसा था कि मैं इसमें अभी नहीं आई, तो मैं चाह रही हूँ जब यहाँ से जाऊँगी, वैसे मैंने हाइड्रोफेशियल की क्लासेस ली हैं, वो मैंने अटेंड कर ली हैं, वो मेरे पास सर्टिफिकेट वगैरह भी हैं, अगर वो मैं रखना चाहूँ तो मैं काम कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो मास्क चेहरे पे लगाते हैं आजकल, तो एक ब्लैक भी है। हाँ जी, जो ब्लैक है उससे बच्चे देख के डर जाते हैं किसी वक्त कि ये क्या हमारी मम्मा भूत बन गई हैं। जो वाइट लगा लेती हैं तो वो तब भी बच्चे शोर मचे, छोटे बच्चे डरते हैं, ये क्या होता है? ये ब्लैक हेड्स के लिए किस होता लिए है, और होता है? अक्सर black बालों heads के के लिए भी होता है, जो फेस पे लोगों का जो कंसेप्ट है, ये वाइटनिंग के लिए भी होता है, लेकिन ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वो के जो लिए खीरे mostly काट के आंखों पे रखते हैं, वो हल्कों के लिए, वो हल्कों के लिए वो एक होते हैं। देसी चीजें आ जाती हैं, नहीं, वो हमारे ये कॉलर मैंने देखा ब्यूटी पार्लर में देखा, हाँ, लेकिन उस पे देखा, इंटरनेट पे देखा। बहुत काम कर रहे हैं कॉलर्स में, मोस्टली ये घरों में ज़्यादा use आपके होता पास है। भी ऐसे आती हैं इसके कस्टमर? लिए हमारे पास सीरम वगैरह होते हैं, सीरम वगैरह होते हैं जो हम लगाते हैं। हाँ, अच्छा, बूढ़े को जवान बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में है वो इंजेक्शन और पता नहीं क्या कुछ होता है, कि ये ऐसे कस्टमर भी कभी आए आपके पास? कहते हैं, लेकिन हमारे लिए वो हम ना एंटी एजेंट जो है वो फेशियल वगैरह करते हैं, हमारे पास वो मशीनें तो हैं नहीं, अभी वो जो मशीनें डॉक्टर्स के नहीं पास होती हैं वो कर सकते वैसे हैं। आपकी कोशिश है हमारा कि फेशियल के कुछ स्टेप ऐसे हैं हाँ। जो थोड़ा आपकी स्किन को टाइट कर देते हैं, टाइट कर अदरवाइज देते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट अच्छा। हमारे पास नहीं होता कि अच्छा, वो उनको अच्छा। जवान किया जाए। अच्छा, ये चीज़ें डॉक्टर्स के पास हैं, अगर जो समझने वाला हो, यही चीज़ें मैं लोगों को समझाती हूँ अच्छा, कि हम पिगमेंटेशन आपकी ख़त्म नहीं कर सकते। फेशियल का मकसद है आपको नीट करना, साफ करना, ना कि आपको वाइट करना। अच्छा, लोग कहते हैं नहीं वाइट कर दें, चिट्टा कर दें, जैसे चाय की बात जो आती है चिट्टा काट दो, फेशियल काट दो ज़्यादा, चिटा कर दो। लेकिन नहीं होता ऐसे। अच्छा, मैं फिर गाइड यही करती हूँ, मैं कहती हूँ फेशियल का मकसद है नीट होना, तो ये चीज़ें आप डॉक्टर से कंसर्न करें। आपकी जो फेस पे पिगमेंटेशन है वो माशाल्लाह आज आप बहुत प्यारी लग रही है। आपने भी कोई फेशियल वगैरह किया हुआ है? कुछ भी नहीं किया आज नहीं, मैंने आज कुछ भी नहीं किया, मैं बस थोड़ा सा तैयार हुई थी। अच्छा अच्छा, मैंने कहा अपना ब्यूटी पार्लर है, नहीं, मैं ज़्यादा तैयार नहीं होती, घर में नहीं होती। हाँ, उसकी तो मर्जी है, जैसे मर्जी तैयार हो। नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा, आपके इधर इर्द गिर्द में कोई गांव की लड़कियां भी आई आपके पास मेरे काम पास सीखने के लिए? जी आती हैं, गांव की लड़कियां हमारे अपने इलाके से आई थी, कातिपुर से, वो सीख गई। और वो
لوگوں میں شوق ہے نا کہ ہم کوئی کام کریں, بے روزگاری ختم ہو. روزگار بھی بہت پاکستان میں ہے ہی نہیں, روزگار تو ہے ہی نہیں, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, لوگ جو انکم اتنی ہے نہیں, اخراجات بہت زیادہ ہیں. تو گاؤں سے بھی لڑکیاں آپ کے پاس سیکھنے آتی ہیں؟ ہمارے علاقے سے آئی ہیں, قادر پورامہ سے آئی ہیں, میرے پاس 2-3 لڑکیاں آئی ہیں. ایک میری اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی تھی, میں نے اسے پڑھایا بھی تھا. گاؤں میں اتنا شعور نہیں ہوتا لیکن وہ بھی آ گئی, وہ بھی آ گئی, اور اس بچی کو ضرورت بھی تھی, اس کے ہسبینڈ کا کام نہیں تھا. اچھا 3 منتھ کے اندر وہ سیکھ کے گئی ہے, وہ اپنا سیٹ اپ چلا رہی ہے. یہ تو نہیں اس نے پارلر تو نہیں بنایا, لیکن وہ جگہ جگہ جا کے اپنا کام کر رہی ہے. گھر میں لوگ بلا لیتا ہے, وہ چلی جاتی ہے, اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے, پیسے ملتے ہیں, اس کا کام ہو جاتا ہے, چلو اپنے گھر کا خرچ تو ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا میں سمجھتی ہوں سیٹ اپ ہے جو گھر کے بیچ میں ہے. اور جو بچیاں سیکھتی ہیں وہ گھر جا کے خواتین بلا لیتی ہیں تیار ہونے کے لیے, تو وہ تیار کر دیتے ہیں کسی شادی میں یا اس میں, تو ان کو اس سے پیسے ملتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, بڑا اچھا روزگار ہے. میں یہ کہوں گی کہ اور بھی لوگ جو ہے نا وہ بیوٹی پارلر بنائیں, اپنے لوگوں کو سکھائیں, کام دیں تاکہ لڑکیوں کو کام آنا چاہیے. لڑکیوں کو کام آنا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسے حالات آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو بیٹی جو ہے نا وہ ایک باپ بن کے اپنے بچوں کو پال سکتی ہے. ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو پال سکتی ہے. بالکل بالکل. اور الحمدللہ میں وہ کر رہی ہوں. وہ کر رہی ہیں. آپ کی بچی کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ میری بیٹی میٹرک میں فرسٹ ایئر میں اب ہے. فرسٹ ایئر میں. اس کا نکاح بھی کرتی ہے, شادی بھی کرتے ہیں, شادی بھی کرتے ہیں. کیوں آگے کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ آج کل تو یہ ہے کہ بچوں کو بہت پڑھانا چاہیے. میرے پاس اتنا نہیں ٹائم ہوتا کہ میں ان پہ توجہ دوں. اچھا. جو حالات ہیں باہر کے وہ میں دیکھ کے آ چکی ہوں, جابس بھی میں نے کی ہیں. اچھا. اب کام بھی میں کر رہی ہوں. ابھی میں جیسے باہر جاتی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں پہ کچھ اس طرح کا کچھ ہو, تو میں نے اس لیے ایک کا کر دیا ہے. انشاءاللہ اس کی سال تک شادی بھی کر دوں گی. باقی 2 چھوٹی ہیں وہ بھی پڑھ لوں. باقی پڑھ رہی ہیں. اچھا اچھا. یہ ریزن. سارے اخراجات آپ اسی سے اپنا پورا کرتی ہیں؟ ہاں جی. گھر کے اخراجات جب آپ کا کام نہیں ہوتا, کچھ دنوں میں نہیں آتا, یہ تو گھر میں ہے نا, باہر روڈ پہ تو نہیں ہے نا. یہ ایک اچھی چیز ہے. میں جو خوشی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر کام آپ کر رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے, ایک عزت سے آپ اپنی روزگار جو ہے وہ کما رہی ہیں. تو جب لوگ اتنے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اب تنگ تو ہوتے ہیں بہت زیادہ. بہت زیادہ 4 ماہ ہوتے ہیں جو سیزن ہم جیسے نہیں چل رہا ہمارا, بہت کام ہوتا ہے, تو اس میں مجھے پرابلم ہوتی ہے. میں بہت سالوں سے یہاں سے نکلنا چاہ رہی تھی, تو یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز کو یہ پھر ساتھ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر بنانا یہاں چاہتے سے, ہیں اس علاقے سے, یعنی اس ایریا سے جتنا میں, ہاں جی, جتنا میں مطلب روڈ پہ بھی نہیں, مطلب کچھ ایسا ایریا دیکھنا چاہ رہی تھی جتنا میں نالج میرے پاس تھا. جی 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 جی. تو اس وجہ سے اب آپ جو ہے مجھے بتائیں کہ ان عورتوں کے لیے جو بے روزگار ہیں, آپ نے تو بہت اچھا کام کیا, لڑکیوں کو سکھایا, گاؤں کی لڑکیاں بھی آنے لگی, ان میں بھی شعور پیدا ہوا, وہ بھی گھر گھر جا کر اپنا کام کر لے. کوئی بلا لیتا ہے چلی جاتی ہیں, نہیں بنا سکتی ہیں, بس افورڈ نہیں کر سکتی ہیں, لیکن گاؤں میں گھر گھر جہاں چلی گئی, کسی نے بلا لیا وہاں چلی گئی, فیشیل کر دیا, ان کے کٹنگ کر دی, ان کے تھریڈنگ کر دی, یا پلکیں بنا دی, جو بھی کرنا وہ کر لیا انہوں نے, تو ان کو پیسے مل گئے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیا کریں خواتین کے لیے دیں پیغام کوئی اچھا سا, کہ وہ کیا کریں, کرج ہو, ہمت پیدا ہو. آپ نے ہمت کی, گھر میں بیٹھ کے بنایا, عزت کی روزی آپ نے کمائی, بچے بھی پڑھا رہی ہیں آپ, اپنا گھر بھی چلا رہی ہیں آپ, تو آپ کیا پیغام دیں گے خواتین کے لیے؟ میں یہ پیغام دوں گی کہ آپ نہ اپنی بیٹیوں کو بیٹا ہی سمجھیں. میں نے تو خیر کر دیا تھا نکال, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو کام کرنا چاہیے, یعنی کچھ نہ کچھ اس کا ایسا ٹیکنیکل ہینڈ ہو کہ اگر آگے ان کی زندگی میں کوئی مطلب مشکل حالات آ جائیں, کچھ ایسا ہو جائے, تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے بچوں کو, گھر کو سنبھال سکے. اور ایجوکیشن تو ضروری ہے, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ایسا کام ان کو سکھائیں بچیوں کو تاکہ وہ آگے کام کر سکے. بعض دفعہ ایجوکیشن بھی رہ جاتی ہے, آپ کو جابس نہیں مل رہی ہوتی, جاب تو ہے ہی نہیں. ہاں, بزنس جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے, بزنس بڑا ضروری ہے. اور عورت کے لیے اگر یہ مطلب جیسے پارلر کا میں گھر میں کر رہی ہوں, تو اس طرح لڑکیوں کو سیکھنا چاہیے. جیسے میرے پاس بچیاں سیکھ کے گئی ہیں, اب گھروں میں جا کے کر رہی ہیں, تو کہتی ہیں باجی بہت اچھا ہو جاتا ہے ہمارے لیے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں, بیٹیوں کو بیٹوں کی طرح, اور مجھے آج تک فیل اب نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا نہیں ہے, تو میں کہتی ہوں اپنی بیٹیوں کو نا بیٹوں کی طرح ٹریٹ کریں. یہ پیغام دینا چاہوں گی میں. دیکھیں جی, خوبرو ڈیجیٹل کا پروگرام خوبرو عورت, اس کی آج مہمان جو تھیں ہماری نادیہ کیسر تھیں, اور بڑی ہمت, بڑی کریج ہے ان میں. انہوں نے بچوں لڑکیوں کو بھی سکھایا, بہت سی بے روزگار بچیوں کو کام دیا,
جو نہیں بھی پڑھی ہوئی ان کو بھی سکھایا, جو گاؤں کی ہیں ان کو بھی شعور دیا, ان کو بھی اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنا کام کر سکیں اور اپنے خراجات کو جو ہے وہ پورا کر سکیں. تو اس طرح ان میں ہمت بھی بہت ہے. وہ کہتی ہیں میرا بیٹا نہیں ہے اگر تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اپنی بیٹیوں کو تعلیم بھی دوں گی, ان کی شادیاں بھی جلدی کروں گی, اس لیے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں تو نوکریاں ہیں ہی نہیں کہ میں ان کو پڑھاتی جاؤں. میں اتنے اخراجات بھی نہیں کر سکتی کہ وہ پڑھ لکھ کے بہت بڑے زیادہ تعلیم لے لیں, پھر وہ اس میں ہو جائیں احساس کمتری کا شکار ہوں کہ ہمیں نوکری نہیں ملی ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں بھی یہ اب شروع ہونا چاہیے, پنجاب میں بھی چھوٹی چھوٹی نوکریاں ملنی چاہیے خواتین کے لیے, تاکہ وہ بچیاں جو پڑھی لکھی ہیں وہ بھی اپنا روزگار جو ہے کر سکیں. باقی بڑی باہمت ہیں یہ, اور اسی طرح ہم نے یہ پروگرام ان کا کیا ہے تاکہ اور خواتین سنیں اور ان میں ہمت اور کریج پیدا ہو اور وہ اپنا کام کر سکیں. شکریہ جنہوں نے میرا انٹرویو لیا, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا, آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. نیکسٹ ٹائم کسی اور خوبرو عورت کے ساتھ خوبرو ڈیجیٹل حاضر ہوگا انشاءاللہ.